پیر صاحب مالک کا کلام مالک پاک چھٹے مالک پاک کا فرمان ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لطف لیجیے گا پیر صاحب آپ کے مذہب کی صداقت بتانے لگا ہوں اور بندے کا اجر بتانے لگا ہوں. حالانکہ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا. یقین کرو یہاں سے آتے آتے کم از کم 10-15 موضوع اوپر نیچے بدل گئے. میں کیونکہ مکمل حافظ قرآن و عربی فاضل ہوں, میں کوئی رٹ کے نہیں آتا کہ طوطے کی طرح کھڑا ہو جاؤں گا اور بس نگاہیں ٹکی پہ چڑھ جائیں گے. نہیں, میں ماحول کے مطابق دیکھتا ہوں انہیں کیا دینا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو قرآن سے بتاؤں یہ کیا طریقہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل, تم پر واجب ہے دنیا میں جب جاؤ تو عدل کرو. عدل ہے یہ کل شیء علی محلہ, جس چیز کا وقت ہو اس چیز پہ وہ کام کرو. جو کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, آل محمد کے ذکر میں آتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ صرف ان کے دکھ پر کرے, پھر ان کی خوشی پر واہ کرے. تو مولا فرماتے ہیں اس کا اجر کیا ہے. فرمان ہے آپ کو دعا دو اور واہ کا اجر کیا ہے. پارہ نمبر 5 چیپٹر 4 سورہ نساء. مولا فرماتے ہیں میں یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو کسی اچھی بات کی حمایت کرتا ہے وہ اور کچھ بھی نہ کر سکے, وہ فیل بھی وہ نہ کرے, صرف حمایت کر دے, پورے کا پورا اجر میں حصہ دار ہو جاتا ہے. اس وقت آپ صرف کربلا کے نہیں, اس وقت آپ تمام اہل بیت کی طرف سے نمائندے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ مومنین کا مقام سورہ دخان 44 آیت نے بتایا ان المتقین فی مقام امین, جہاں پر وہ امین ہستی ہوگی اللہ کی بنائی ہوئی وہاں پہ یہ المتقین ہوں گے. امام المتقین کی بات نہیں کر رہا, متقین اس درجے میں وہاں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایک حسین کی نہیں بلکہ 12 کی حمایت کی حمایت کی, انہوں نے اہل بیت کی حمایت کی, اس اجر میں حصہ دار ہوئے. گفتگو شروع کریں. آپ 2 منٹ صرف اگر توجہ کریں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لڑتے 1400 سال گزر گئے. نفرتیں ممبروں کے اوپر, نظام کے اندر, معاشرے کے اندر, ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہا ہے, دوسرا تیسرے کا گلا کھینچ, نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں. تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے. ہمارا جو اصل دشمن تھا اس کی طرف ہم گئے نہیں. مزے کا موضوع ہے پیر صاحب. رب واحد کی قسم ساری رات میں اپنی ماں کو, میں ہمیشہ ہر دفعہ نئے سے نئے موضوع پڑھتا ہوں, پڑھا ہوا موضوع نہیں سناتا. میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا, میری ماں مجھے اتنا تحفہ دیا آل محمد نے, میں تھک ہار چکا ہوں, میری حالت دیکھو, لیکن میں نے جانا ضرور ہے. ہمت نہیں تھی, 4 دن ہو گیا لگاتار مسلسل نیند نہیں, اور میں نے کہا میں پہنچنا ضرور ہے. تو موضوع بھی میں نے نیا پڑھنا ہے. تو رات کو 12:14 جب ہوئے نا, تو میں خود یقین کرو میری تو نیند ہی اڑ گئی. مزہ ہی اتنا ہے اس موضوع میں, کیونکہ بارگاہ کا نظام اور ہوتا ہے, نشست کا نظام اور ہوتا ہے, چوک اور موڑ کا نظام اور ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو چوک موڑ کا ہی نظام دینا ہے. اللہ باہر نے فرمایا چھاڑو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. در یہ 2 منٹ کی تمہید ہے, اگر آپ جاگو گے تو اس کے پیچھے سب کچھ بندہ ہوا ہے, اور آگے اتنا لطف ہے. شروع میں شاید کوئی پریشان ہو, لیکن آگے جا کے دیکھنا کتنا مزہ ہے. ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرما رہا ہے تو کوئی بھی ہے, تیری بلا میری بلا سے, میں تو تیرا کوئی لینا دینا نہیں چاہیے. میں تجھے یہ کہتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تو میری رسی کو پکڑ, اپنا فرقہ مجھے نہ سنا. تو ہم نے فرقہ واریت نہیں کرنی. اگر ہم باہر والی فرقہ واریت سے نکل آئے ہیں تو پھر ہم نے اندر والی فرقہ واریت بھی نہیں کرنی. ہم نے کرنا کیا ہے, تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیت. جب تک حالات کشیدہ ہیں تو ہم واپس چلیں گے قرآن اور اہل بیت کی طرف, تو ان کے دامن میں رہیں گے تو نجات ہے. اس کے علاوہ اور نجات کا مجھے راستہ نہیں پتا. اب میں ڈیوٹی شروع کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ڈالا, یہ میرے سر پہ قرآن ہے. رب واحد کی قسم مجھے بالکل کوئی ضرورت نہیں فرقہ واریت کی. میں 14 سالوں سے ممبروں پہ کہہ رہا ہوں کہ میں شیعت کا آزاد امیدوار ہوں. میں کوئی نفرت نہیں سکھاتا, نہ مجھے دیسی سے غرض ہے, نہ مجھے باہر والے سے غرض ہے, نہ مجھے اندر والے سے غرض ہے. میں نے قرآن دینا ہے یا اہل بیت کا فرمان دینا ہے. اور آج تو میں نے اتنا اچھا موضوع دینا ہے, نہ میں نے اندر والوں کو چھیڑنا, نہ میں نے نشہرہ فرقہ والوں کو چھیڑنا. لیکن موضوع وہ دینا ہے کہ رب واحد کی قسم جو تو سوچی بیٹھا وہ ضرور آئیں گے بھی. شروع کریں. 2 سجدوں کی طرف سے میں مولا حسین بھی ابتدا کر رہا ہوں, پھر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. حالانکہ میں نے پڑھنا تو اور تھا, لیکن اب مجبوری ہے. یزیدیت کا اگرچہ گھنا اندھیرا ہے, یزیدیت کا اگرچہ گھنا اندھیرا ہے, بہت قریب مگر مستقل سویرا ہے. ظہور آخری حجت کا ہو تو لینے دو, ادور بھی چیخ پڑے گا حسین میرا.
سارے آگے آج ویسے لوگوں کر دیا آج کوئی مسئلہ نہیں آئے کافی جگہ دکان کے ساتھ کھڑے ہیں میں آپ کی توجہ دعا دینی ہے بہت مزے کا اندام آگے چلانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی مزہ بحال ہوگا سب کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہوگا ایک ربائی اور پڑھ کے گفتگو شروع کرنے لگا ہوں توحید کی دنیا میں پرستار بہت ہے اگر میں یہ شعر پڑھ کے اتر جاؤں نا رب واحد قسم ایک بات آگے نہ کروں مجھے یقین ہے سند معافی کی میرے لیے مولا حسین دے دیں گے کتنے بڑے جملے ہیں توحید کی دنیا میں پرستار بہت ہیں شبیر سا پجاری خالق کو نہ ملے گا جاگنا اگر یہ پہلے سننے آیا زندہ دل بیٹھا ہے توحید کی دنیا میں پرستار بہت ہیں شبیر سا پجاری خالق کو نہ ملے گا قرآن کو ملیں گے بے شمار کاری شبیر سا کاری قرآن کو نہ ملے گا چھوڑو فرقہ واریت کو لڑ لڑ کے مر کے ختم ہو گئی ہے دنیا دشمنیوں میں نمبر لے آپ کا علاقہ بھی بڑا خطرناک ہے اللہ ان کے صلح کرائے ساروں کی آج ہم نے لڑنا نہیں ہے پہلے میں اگر لڑانا ہے نا آپ کو تو آپ کے اپنے ساتھ پریشان نہیں ہے نا 1-2 منٹ مجھے دے دو باقی سارا پھر میں کھینچ کے نکالوں گا آپ دیکھنا ذرا لطف لینا پارہ نمبر 22 چیپٹر نمبر 35 سورہ فاتر اس کا پہلا رکوع 5 تن کے صدقے 5 آیت اور پھر آگے 6 آیت اب لطف لینا ذرا ہے کہ آج اس کے ساتھ آپ کو لڑانا ہے یہ ہمارا سب کا دشمن ہے چاہے کوئی انجینئر ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے کوئی فلاسفر ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے کوئی سنی ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے کوئی اہل حدیث ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے کوئی شیعہ ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے کوئی جج ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے چاہے وہ پولیس والا ہے یہ اس کا بھی دشمن ہے میں چاہتا ہوں آپ ساروں نے آج دن تک دیکھا نہیں میں آپ کو دکھا کے جاؤں یہ ہے کون محبت ہی محبت ہے سننا پھر اب یہی میرا موضوع ہے 1400 سالوں میں اگر آپ کو یوٹیوب پہ کسی ریکارڈنگ پہ کسی فیس بک پہ کسی کتاب میں یہ مل جائے تو علی اکبر سرکار کا صدقہ محرم سے لے کے اب تک ملی ہوئی ساری نیاز آپ کو دوں اگر ہو نیا تو پھر حق ادا کرنا جیسے ہونا چاہیے لو جی آج کسی کے ساتھ نہیں لڑیں گے آج ہم نے اپنے آپ ساتھ ہی لڑنا ہے اپنے آپ کے نظام کو دیکھنا کیا ہے تمہید میری شروع سننا وجہ سے 5 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا تمہیں دنیا 1 منٹ ہے خاموشی لیکن آگے اتنا لطف ہے اے لوگو اے انسانوں کہیں تمہیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے حق سے آگے دیکھنا ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ تو سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور 2 دھوکہ دینے والے ہیں ایک دنیا ہے اور ایک نظر نہیں آ رہا وہ دھوکہ دینے والا ہے جو تمہیں حق سے دور کرے گا ابھی آپ سوچو کہ یا 1400 سال میں ریکارڈنگ میں ہم نے نہیں سنا یہ کاری بکری گل کیڑی کرو ہے میں نے اتنا پہچان لو میں گجر ہوں گجر کی ایک رات فالتو ہوتی ہے میں جہاں سے سوچ کے آتا ہوں وہاں سے دنیا ابھی سوچ بچار کیا بہم بھی نہیں گیا ہوتا جہاں سے میں نظام جاری کرتا ہوں اگلی آیت سننا اللہ فرما رہا چھڑو آپس میں رولے ختم کرو کی سنی کیا دو بندی کیا اہل حدیث کیا شیعہ ایک پاسے رکھو پہلے یہ دیکھو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو لڑ پیٹ کے دنیا مر گئی بابا جی آج ہم نے کیا دیکھنا اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی کیا کرو ہن انصاف کی گل کرو کہ دیکھیا جی دشمنی تو تا کریے جو کوٹھی چڑھی ہوئے دشمنی تو تب کریے جو اس کے پاس کوئی سنگارے کی دکانیں ہو سونا ہو اس کے پاس کوئی دشمنی تو تب کریے اس کے پاس بیٹھے ہوں بس بھائی دشمنی تو اس کے ساتھ سجدہ نہ نہیں کرنی جی اللہ واسطے سجدہ نے رہوں لانگے نہ معافی نہیں جی گناہ گارے دے او دے نسبت نہ حیا کرو چنگیا تو دی عمل تو حیا کرو
نبی دا فرمان جی نبی فرمانا اگر میری نسل ہے جو کوئی بندہ غلط ہو جاوے تھوڑا کوئی قرضہ دے اور نہ واپس کرے لے کوئی نقصان دے میں محمد ادا مقروض ہوں گا جب تک نہ دیاں گا میں جنت نہیں جانا سیدان احترام واجب ہے کل موضوع چلائیے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو میں نے قرآن کی آیت پڑھی میں کہ بندے تے لڑ کے مر گئے نے فرقہ واریت تجھے انیر پا دیتی نے پتہ نہیں اللہ مولویوں نے بھی اللہ ہدایت دے فنڈ کھا کے کدھروں پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے یا اللہ یہ شیطان ان کدھروں لڑیے تے کنی لبیے لو جی آج ہم نے شیطان ڈھونڈنا ہے میں نے بتایا بندے خاموش ضرور ہون گے لیکن تھوڑی دیر تو بعد دیکھو تھوڑا ایک ہاتھ نہیں دوویں ہاتھ اتنے آن گے دوویں ہاتھ کئی دفعہ نا ایک سید بادشاہ ذاکر ممبر تو کہنے نے رکیتا ہوں ہاتھوں سے دوویں ہاتھ کھلے کراؤ سید بھائی بادشاہی ہے حلیث میں الہی ہے اور میزان میں تولا صبح کے ساتھ دل بولا یہ ڈاکوؤں کی عادت نہیں ہے ہاتھ کھڑے کروانا یہ محمد عربی کی سنت ہے ہاتھ کھڑا کروا کے بتانا ہے علی علی کا ذاکر بادشاہ بیچارے اپنے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اصلاح کرنی چاہیے محبت ہونی چاہیے یہ ہاتھ کھڑے کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے جو انہوں نے کھڑا کر کے ایک نہیں ایک علی مولا کا ایک نبی پاک کا دو ہو گئے اس نسبت سے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کہتوں والا کام ہمارے اندر نہیں ہے ہم عادل کو ماننے والے ہیں اچھا جی آپ شیطان کو ڈھونڈنا ہے آج دن تک آپ ساروں کا دعویٰ ہے نا آپ نے نہیں دیکھا اس پاس یہ نہ دیکھیں بھائی ایک دو منٹ جی آپ کو بڑا مزہ ہے تو ساں دیکھیں بھائی لبیے پھر چلو اچھا شیطان آپ دیکھنا ذرا یہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں شیطان دشمن ہے اسے دشمن سمجھنا ہے یہ حکومت کا بھی دشمن یہ فرقوں کا بھی دشمن یہ اسلام کا بھی دشمن اب اس کی نشانیاں ہم نے ڈھونڈنی ہے اسے پہچاننا ہے یہ ہوتا کہاں ہے اس کا نظام کیا ہے یہ کرتا کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میری ڈیوٹی شروع ہوگی حالانکہ میں نے تمہید میں تو 4 آیتیں اور پڑھنی تھی لیکن میں نے کہا بندہ ہی نہ پریشان ہو تو سب میں مل کے جانا ہے سال ہو گیا تھا لب کے جج ملے اچھا اب پڑھا تو میں نے اور بھی بہت کچھ تھا لیکن یہاں آپ نے توجہ کرنی ہے آیت کا نمبر 112 پچھلی سمجھ آئیے اب آیت کا نمبر کیا تھا 5 اور 5 کا دشمن شیطان آپ کو دکھانا تھا اور آگے دیکھنا اب یہاں آیت ہے 112 اور سورہ ہے انعام 8 نمبر 12 6 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 112 ہوں تو تساں ڈک کے بکھایا داد کی میں ملانا دیکھیو ذرا ایسے 112 آیت سن اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ہم شیطان ڈھونڈنے لگے ہیں ہوتا کہاں ہے رہتا کیا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں بس اس سے ہماری دشمنی ہونی ہے ہمارا اور کوئی دشمن نہیں ہے ہم سب کلمہ کو آپس میں بھائی ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں شمامت الانبیاء میں مولا علی کی کیا شان پڑی ہے نواب صدیق حسن ببالی اہل حدیث نے خدا کی قسم میں نے تو اسے سلام بھیجا میں نے کہا مولا اس وقت میں عذاب ڈال اس نے شیعوں نے کہا پیدا ہوا اس نے کہا فلما نازل علی علی نازل ہوا ہمارا نہ اہل حدیث دشمن ہے نہ سپاہ دشمن ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا دشمن شیطان ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے یہ بیچارے تو سارے بندے بعد کی بات ہے انہیں پیچھے سوچ لگانے والا ہم نے ڈھونڈنا ہے کون ہے ٹھیک ہے آیت نمبر 112 میں نے ڈھونڈ لیا میں شروع کرنے لگا ہوں یہاں سے نشانیاں پڑھنے لگا ہوں اور یہ موضوع والے یقیناً کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا شیطان سے کیڑا موضوع آپ سننا اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا شیطان ڈھونڈنے چلا ہوں میں یا اللہ یہ دشمن ہے میں نے اس سے دشمنی کرنی ہے آپ کہتے ہیں واجب ہے اس کے ساتھ دشمنی میں اسے کیسے ڈھونڈوں کہاں ملے گا اس کی نشانی کیا ہے پتہ کیا ہے 112 آیت سورہ انعام میں اللہ نے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا میں نے ہر نبی کا دشمن ان لوگوں میں سے دیکھا یہ لوگ ہر نبی کے ساتھ عداوت کرتے ہیں تو یہ عداوت جو کرتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں من الجن والانس شیاطین ایک شیطان بھی نہیں یہ جمع شیطان ہے اور یہ خالی جنوں میں نہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اب یہاں پہ بات پتہ لگی کہ یہ انسانوں میں سے بھی ہے یہ بھی پتہ لگا جنوں میں سے بھی اور پھر ایک بھی نہیں شیاطین 112 آیت میں اب یا اللہ ہمیں تو ایسے پتہ نہیں لگے گا میں ہوں گجر میں رف لینگویج تو کرتا نہیں ہوں یا اللہ مجھے کوئی اپنے کلام میں سے دے مجھے کوئی اپنے نظام میں سے دے لو ٹریک نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں لکلی نبی ہر نبی کے ساتھ شیطان دشمنی کرتا ہے مجھے کسی ایک نبی کی پریکٹیکل دکھا کسی نبی کے ساتھ دشمنی کی ہو کوئی مثال دے اب شروع ہو گئی ہے گفتگو اب گفتگو شروع ہو گئی ہے نام ہے نبی کا حضرت ابراہیم نام کیا ہے حضرت ابراہیم اب شیطان نے کیا ہر نبی کے ساتھ دشمنی ہمیں مل نہیں رہا تھا ہم نے ڈھونڈا اب میں نے ڈھونڈا 3 کام اس نے حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی کے ساتھ کیے یہاں سے بھی شیطان ہمیں ڈھونڈنا شروع ہوا ملنا شروع ہو گیا اب ہم یہاں سے پکڑیں گے اسے کس کی نشانی کیا ہوتی ہے پڑھیں جی حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا
اور یہ پتہ آپ لوگوں کو کیا پتہ لگنا ہے؟ یہ تو اصل حاجیوں کو پتہ لگتا ہے جو جوتے بھی مار گیا. 3 شیطان انہیں مل گئے, آپ کو ایک بھی نہیں ملا. نشارہ ورکانے جاگو یار. اب لینا ذرا. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس شیطان نے پہلی دشمنی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. دشمنیاں تو بہت کی, لیکن ایک آپ کو ٹچ دینے لگا ہوں, اس کی نشانیاں جا کرنے لگے ہیں. اب نشانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے سامنے آیا, اس نے کہا خواب خیال ہوتا ہے, بیٹے کو ذبح کرنے چلا ہے, اسے واپس لے جا گھر. ہر خواب سچا نہیں ہوتا. جب اس نے کہا نا ہر خواب سچا نہیں ہوتا, حضرت ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت. شیطان نے پوچھا تجھے کیسے پتا لگا میں شیطان ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا جو نبی کے نظام پر شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے. یہ زندہ قوم ہے, یہ زندہ قوم ہے. نبی کے خواب پر شک کیا. جب بھاگا حضرت ابراہیم نہ قابو آئے. اب آ کر بیٹے سے کہتا ہے ذبیح اللہ سے کہتا ہے تیرا باپ سننا سید بادشاہ اتنا لطف ہے, آگے تو دیکھو میں بھی کرتا کیا ہوں. آگے دیکھنا شیطان ڈھونڈ رہے ہیں بھائی, پتہ نہیں لگ رہا تھا, اب ہم ڈھونڈنے گئے, ہم دشمن ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگتا, ہمارے کام خراب کر جاتا ہے, اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں. آیا ذبیح اللہ کے پاس آیا, اس نے کہا تیرے باپ کا دماغ سٹ پٹا گیا, تجھے قتل کرنے چلا ہے. حضرت ذبیح اللہ نے کہا لا حول ولا قوت. شیطان کہتا تجھے کیسے پتا لگا میں شیطان ہوں؟ اس نے کہا جو نبی کے دماغ پر ہذیان کا الزام لگائے وہی تو شیطان ہوتا ہے. ابھی نہیں, میرا دل خوش نہیں ہوا. میں تیسری دلیل نہ دوں تو 3 کے سسٹم میں فرق آئے گا. تیسری سننا. ذبیح اللہ قابو نہیں آیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ قابو نہیں آیا. اب چلتے چلتے اس نے بزرگ کا روپ دھارا, سفید داڑھی, تسبیح, چٹے کپڑے. آگے اس نے دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد آواز آئی اندر سے نبی کے حرم کی, نبی کی بیوی کی. ذبیح اللہ کی ماں سے کہتا ہے تیرے شوہر کا اور تیرے بیٹے کا دماغ سٹ پٹا گیا ہے. سننا سید بادشاہ, تیرے شوہر کا تیرے بیٹے کا دماغ سٹ پٹا گیا, ذبح کرنے چلے ہیں. جلدی کر گھر سے باہر آ, بیٹا بچا. جب کہا نا گھر سے باہر آ تو حضرت ابراہیم کی بیوی کہتی ہے لا حول ولا قوت. شیطان نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ نبی کی بیوی کہتی ہے جو نبی کی غیر موجودگی میں نبی کی بیوی کو ڈاچی پر اونٹ پر بٹھا کے سامنے لائے وہ شیطان ہو. اپنے لکھ ملوانے کٹھے کر لے, اسماعیل دی جُتی ساڈے عرب دا گٹا نہیں. میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. گمراہ رہنے والوں سے بچنا. گمراہ خود بھی گمراہ ہے, دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہدایت دینے والے 2 بندے ہیں, ایک وہ جو خود ہدایت لیتا ہے, ایک وہ جو خود ہدایت لیتا نہیں ہے, اسے اللہ کے امر سے ہدایت دی گئی ہے. تو تم نے کس سے لینی ہے؟ جیسے اللہ کے امر سے ملی ہے. دلیل کی قدر کرنا, اپنی زندگی میں ادب رکھنا, دلیل کی قدر اور پھر اچھا فیصلہ کرنا, حق تک رہو گے. جلدی بھائی, ایک دفعہ مل کے پاک امیر کا اسم اٹھاؤ. نہیں اٹھاؤ گے تو دنیا میں بھی نجات نہیں, اگلے جہان میں بھی میں دیکھوں گا کیسے نکلتا ہے علی مولا کو چھوڑ کے. ایک کوشش کرو برقرار ہے, ایسے بڑی مشکل سے. سلوات بسم اللہ. اکٹھے ہو, دوبارہ اکٹھے ہو, ذہن یہاں کرو. بڑا مزہ ہے, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے کام. چھوٹی کتاب پہلی لائن پڑھ کے
وہ پیج چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی میرے بھائیوں میں آپ کو آج ایسا گفٹ دینے لگا ہوں. یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں ایک آیت رب واحد کی قسم اس کے بعد بندہ ساری کوئی تحقیق نہ کرے, کوئی بری زندگی تحقیق نہ کرے. جو میں آپ ایک آیت دینے لگا ہوں صرف یہ ایک آیت سن لو. آل محمد کے اتنے بڑے حقائق ہیں, ظاہر بین میں کچھ نظر نہیں آتا, لیکن اگر میں اس آیت پہ پڑھنا شروع کر دوں پورا عشرہ گزر جائے. اتنے حقائق ہیں آل محمد کے, اور پڑھے کس نے ہیں یہ تھوڑی دیر کے بعد, نام تو مجھے نہیں آتا, دیکھتے ہیں. اچھا شروع کروں. پہلی 3 نشانیاں مل گئیں. جو نبی کے دماغ پر شک کرے, حضرت ابراہیم نے اپنے فعل سے بتایا کہ وہ شیطان ہوتا ہے. جو نبی کے خواب پر اس کی وحی پر شک کرے اور کہے مجھے اتنا شک پہلے نہیں پڑا جتنا, اور جو نبی کی بیوی کو نبی کی غیر موجودگی میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو نکال کے کردار بتا دیا کہ جو نبی کی غیر موجودگی میں نبی کے گھر سے حرم کو باہر آنے کو کہے وہ. ہوں سارے کام میرے ذمہ نہیں کرنے, نہیں سمجھے کہڑیاں کوئی دلیلاں مبنیاں نے اتنے گزر رہتے کہ آیتاں نے ڈھیر نے اور آیتاں لب لینے ہیں, کوئی رولا کہڑا ہے بابا جی. آپ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ شعراء, کون سی؟ اب 2 سورتیں ہیں, ایک کا نام ہے سورہ شورا, شورا مشاورت سے, اور شعراء شاعروں کی جمع ہے, شاعر کی جمع ہے شعراء. میں جو آپ کو آیت پیش کرنے لگا ہوں اس ایک آیت کو گھر میں جا کے نا جب صحیح پوری نیند تیری ہو جائے, فٹ ہو جائے سو کے, لنگر پانی کر کے جب تکڑا ہو تازہ ہو, اس آیت کو کھولنا, اس آیت کو کھول کے ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھنا. بابا جی یہ سمجھیں یہ بائی پاس ہے, یہ وہ روڈ ہے جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں, جو ایک انٹرچینج موٹر وے پہ جا رہی ہے, دوسری کالا شاہ کاکوز ہے. اتوں جی ٹی روڈ تے پھس جاؤ, چوک موڑ موڑ تے تہاڈی مرضی, سیدھا موٹر وے تے چڑھ جاؤ تہاڈی مرضی. یہ چوک جو سارے راہ ہی اتوں نکلے, 73 راہ ہی اتوں نکلے. ٹھیک ہے پڑھوں اب, نشانیاں جو ڈھونڈنی ہے میرے بھائیوں. آیت کا نمبر ہے 221, 222, 223. آپ چپ بیٹھ کے کتنے اچھے لگ رہے ہیں, ذرا مسکرا دیں مولا کے ذکر میں تو کیا مزہ ہے. آپ لوگوں کو گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم شیطان ڈھونڈ رہے ہیں, ہم یہاں پہ جو لڑ لڑ کے مر گئی ہے دنیا, اگے بھی اکھاں بھی مر گیا سی, خام خواہ سیاپیاں نو پہ گیا سا, وہ شیطان لبھی ہے جڑا گمراہ کرنا سن. میں ہون لگوں آج نال چلو گے, اشارہ دیاں گا, ویکھنا بجلی دی گل پہنچو تے تاں مولائیو, نہ پہنچو تے جتا تحقیق تے جاری ہے. سورہ شعراء آیت کا نمبر 221, 222, 223. ہم کیوں کسی سے پوچھیں؟ مولوی ہوگا ہو سکتا ہے اپنی سوچ بتائے, گجر ہوگا ہو سکتا ہے اپنی بتائے, سید بادشاہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے انجی کولوں کر گیا. ہم اللہ کے قرآن سے کیوں نہ پوچھیں شیطان کتھے لب دیں, اور پھر بندہ خود مانے بھی ہاں آئی ایم. قرآن میرے ہاتھ میں 220, 21, 22, 23 سورہ شعراء, شورا نہیں شعراء. اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ داس میں کتنے شیطان لینے ہیں. اللہ فرما رہا ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتاؤں نا شیطان کہاں اترتے ہیں, کس پر اترتے ہیں. مزہ آ رہا ہے تھوڑے سفید والا دی قسم تانوں دسو زندگی جنی مٹھاس نہ گفتگو سنی جائے. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا تمہیں بتاؤں نا شیطان کہاں اترتے ہیں. آپ دیکھو بنانے والوں نے بڑا کچھ بنا دیا, اب بندہ پھڑیا بڑا کچھ بڑھاتا, مناظر اسلام پتہ نہیں کیا تھا کیا, ولی بادشاہ اس تو خوشبو آنی, دویا کی طرح بندہ کہنا آئی منافق. ایسا ہی ہے نا, بندے غلط ہو سکتے ہیں, وہ خود پرسنالٹی جو نیچے آیا ہے وہ اپنے منہ سے اگر کہے تو کتنا مزہ ہوگا. سننا, حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ جمع شیاطین نازل کہاں ہوتے ہیں, اترتے کہاں ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ نے بتایا, میں اپنے پاس ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا. اللہ فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم, یہ جس پر بھی اترے نا کم از کم وہ بندہ سچا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ یا اللہ نے لفظ کہا ہے اثیم اکثرهم کاذبون, وہ جن پر اترتا ہے اکثر کے ساتھ وہ ہوتے جھوٹے ہی ہیں. اب یہ دو مجھے کتاب, یہ اس وقت عام
کتاب نہیں، امام کعبہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، عام کتاب نہیں. یہ چاہو تو تاریخ الخلفاء میں سے اس وقت الصواعق المور کا ابن حجر مکی اسقلانی امام کعبہ کی کتاب ہے. مجھے نام تو نہیں پتا. ایک بزرگ ممبر پہ آیا، اس نے آ کر اعلان کیا قرآن نے کیا کہا کس پر شیطان اترتے ہیں؟ جھوٹے پر. قرآن نے کیا کس پر شیطان اترتے ہیں؟ اثیم گناہگار پر، گمراہ پر. اور مجھے کیا پتا لگے، میں تو آپ کو آپ کے لیے رستے آسان کر رہا ہوں. قرآن نے کہا جھوٹے پر اترتے ہیں. بنانے والوں نے بندوں کو بڑا کچھ بنا دیا. ایک بزرگ اٹھے، بیٹھے، خطبہ دیا، زندگی کا پہلا خطبہ، اور کہا اننی شیطانی یعترینی، میں خود ہی شیطان ہوں، میرے اوپر شیطان مسلط ہوتے ہیں. نہیں پتا لگا؟ میں حافظ قرآن ہاں. حافظ قرآن نو صرف آیتاں آئیاں نے، تم سنیا نہ حافظ انے نے سنیا نہیں یا نہیں؟ حافظ کی انے میں انا، مینوں کیا پتا کون ہے، لیکن لا الہ الا اللہ دی عزت دی قسم ہے وہی جڑا تو ہن سوچی بیٹھا. نہیں چلو تھوڑا جا اور کوئی نشانی لا لینے ہیں. پڑھیے کہ تیرا قصور ہے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ سوچ ہمیشہ اچھی رکھو، سوچ درست رکھو، اور اچھائی تک پہنچو گے. برائی ہمیشہ برائی تک لے جاتی ہے، اچھائی ہمیشہ اچھائی تک لے جاتی ہے. اچھی سوچ کرو. اور جس کے لیے اللہ نے فرمایا 50 آیت سورہ مریم میں وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور کوئی ہوئے نہ ہوئے مینوں نہیں پتا، اللہ کہہ رہا ہے میں جنوں سچا بنایا وہ علی ہے. وجعلنا لہم لسان صدق علیہ. آپ کو دھوکہ دوں یہ نہیں سمجھیں گے. تو سمجھ کے دشو یہ بلا کیوں کہا؟ میں ریسرچر بندہ ہوں، تحقیق کرتا ہوں. بھائی نا کڑی چاہ چڑھ گئی بزرگاں اٹھ کے آ میں شیطان ناظر ہوں. میں بڑی تحقیق اس لیے کہا کہ اس سے پہلے ممبر پہ معصوم آتے تھے. آئی تھی جو معراج میں پہچان کر بتا، آئی تھی جو معراج میں پہچان کر بتا، کہ جس کی تھی وہ صدا وہی در اصل کون تھا. ارے منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبہ تلاش کر، معراج میں بتا کے بلا فصل کون تھا. علی کو اللہ نے سچا بنایا ہے، اور میں ماننے والا ہوں حق کی بات بھلے کوئی کرے. آپ کو بتایا گیا جو سچا بندہ ہوئے تو روایت لو. مجھے مولا علی نے بتایا یہ نہ دیکھنا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے. اگر باہر صحیح ہو تو کسی کی بھی ہو وہ سننی چاہیے. تو مجھے مسلمان بھائیوں کے عظیم خلیفہ حضرت ابو بکر کا ایک بہت پیارا فرمان یاد آ گیا ہے. اگر آپ لوگ چاہو تو میں سناؤں. دیکھو احترام کرنا چاہیے ہر اچھی بات کا، جہاں سے بھی ملے. مولا فرماتے ہیں علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے پاؤ لے لو. تو حضرت ابو بکر جیسے عظیم صحابی مسلمان بھائیوں کی نگاہ میں وہ فرمان جاری کر رہے ہیں. یہ کتاب امام کعبہ کی میرے ہاتھ میں رکھا بھائی، اس میں مالک کا فرمان موجود ہے. حضرت ابو بکر عظیم صحابی ممبر پہ ہیں. ایک صحابی آ گیا، اس نے پوچھا ہمیں کوئی ایسی بات سناؤ ہماری نجات ہو جائے. اے بندے اور سارے میرے نہ رلو، احترام اور محبت ہمیشہ اسے محور بناؤ، حق تک پہنچو گے. اچھی بات کا احترام، اچھی بات کا لحاظ ہمیشہ حق تک پہنچا دیتا ہے. تو حضرت ابو بکر جیسے عظیم صحابی ہمیں محبت سکھا کے گئے ہیں. دیکھنا ذرا، میں آپ کو چاہو تو پھر ساروں کی سنا دوں گا، لیکن میرا دل ہے موضوع پورا کروں. لیکن آپ لوگ جاگو گے اس طرح پھر ڈیڈ ہو جاؤ گے. تو بیٹری چارج کرنے کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے، ساتھ ساتھ چلائیں گے. لیکن یہ دیکھنا کیا پوچھا گیا. ان کا ایک کوئی گل دسو جی میں گجر ہاں، گھٹ گلاں پتہ نہیں، نہیں میں اس دور دا کوئی جٹ ہے اس آگے جی کوئی لمیاں گلاں نہیں، کوئی ایک گل دسو نجات ہو جاوے. تو حضرت ابو بکر جیسے عظیم صحابی برادران اسلام کی نگاہ میں اتنی خوبصورت بات کر گئے. الصواعق المورکہ میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہتے ہیں لا یجوز احد عن الصراط الا كتب علی عن الجواز. جب تک علی مولا کی ولا کا پروانہ تیرے پاس نہیں ہوا پلے صراط پار نہیں ہو سکتا. جس بندے نے ڈھیر رکھا ہوا ہے تواوی نال، ڈھیر نمازاں، بہت روزے، ہر شے بس بلا والو جو ایک دفعہ نفل 48 رکعتاں پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کا فرمان میں عظیم صحابی کا فرمان اسلامی بھائیوں کی نگاہ میں اب اس کا قصیدے کی شکل میں شعر کا ترجمہ کر کے سنانے لگا.
روزے ڈھیر، نمازیں ڈھیر، زکاتیں ڈھیر، ہر شے ڈھیر. اور بزرگ فرما رہے ہیں روزے تے نمازاں تینوں اوتھے نہیں بچاونا، اوتھے مولا علی دا ہے پیار کم آونا. روزے تے نمازاں خالی اوتھے نہیں بچاونا، اوتھے مولا علی دا ہے پیار کم آونا، اوتھے مولا علی دا ہے پیار کم آونا. پہلا پہلا یار آدئی وڈا سردار آدئی، پہلا پہلا یار آدئی وڈا سردار آدئی، میرا ہے اپنا خیال کراں علی علی. خوش رہو یا پہ محبت رکھو ہے، محبت رکھو گے تو حق تک پہنچ جاؤ گے. گل جتوں لبے اچھی گل لو. اجے میں اور بھی تمہیں سنانا آیا کس ٹائم میں اگلی دفعہ میں آپ کو صحابہ کرام کی شان یہاں سے سناؤں گا. یقین کرو خدا کی قسم ایسے ایسے وفادار صحابی ہیں، ایسے ایسے. جب آپ نفرتوں کو چھوڑو گے، محبت کو سامنے کرو گے تو حقیقت کا راستہ پاؤ گے. اگر کہو تو میں ایک عظیم صحابی کا آپ کو سناؤں ذرا ہے تو ویسے یہ تو پورا موضوع ہے صحابہ کرام کی عظمت پہ. میرا دل چاہتا ہے میں صحابہ کرام کی عظمت پہ ایک جملہ آپ کو سناؤں، لیکن آپ مجھے ٹائم داوے نہ موضوع یاد ہی نہ رہ جائے. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، میں نے جو کتاب کھولی ہے نا صحابہ پہ، جو کتاب اس میں اس عظیم صحابی کا نام آیا ہے. حالانکہ آج میرا موضوع تو اور تھا، بابا جی خوش رہنا ہے. میں بہت سمجھدار بندہ ہوں اور سلجھا ہوا بندہ ہوں. انہوں نے سوچ سمجھ کے مجھے 7واں سال ہے یہاں بلاتے ہیں. 2 عشرے بھی بارگاہ میں پڑھ چکا ہوں. کوئی بندہ اپنے کمائی مصروف رہے تو مرضی ہے. میں یہاں بہت سوچ بچار کے بات کرتا ہوں. آپ اگر لینے والے بنو تو بہت کچھ ہے، صرف یہاں کشتی ڈو لینا ہے. اگر آپ چاہو تو آپ کے سامنے دوں. عظیم صحابی نام کیا ہے؟ نام ہے اس کا عمرو بن جمو. ابھی آپ سننا ذرا لطف لینا. صحابی کیسے ہوتے ہیں سننا میرے بھائیوں ادھر والے. ذرا صحابہ اکرام کی شان سنو اگر دل بن گیا فقیر کا بھی. عمرو بن جمو صحابی ہے. عمرو بن جمو. اب لطف لینا. میں اس پر درود و سلام بھیجتا ہوں. درود دا والا میں تو باج لے قرآن میں موجود ہے. وہ کیسے؟ یہ بندہ تھا بت پرست اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور یہ میں پڑھ رہا ہوں اصحابہ فی تمیز صحابہ، امام کعبہ کی کتاب ہے، اس سے یہ پڑھ رہا ہوں. دوسری کتاب تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر. اور بندے چپ ہو گئے نے سوچ رہے نے صحابہ کرام دی شان پڑھے گا تو ان سے جاگو گا تو میں لفظ آکھاں. اتنا عظیم صحابی ہے. پہلے میں آپ کو تاریخ ابن کثیر پہ لفظ، تاریخ ابن کثیر کی 4تھی جلد ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو 12 ملے ہیں. کسی کا نام ہے محمد، کسی کا نام ہے حسن، کسی کا نام ہے جعفر صادق. کتنا خوبصورت نام ہے. اور باہر کیا ملے ہیں؟ ابن بطوطہ، ابن القوا، ابن کثیر. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت ساروں کا. ابن کثیر بہت ساروں کا بیٹا. جو بہت ساروں کا بیٹا اسے کیا پتا علی کیا ہے؟ تاریخ ابن کثیر بہت بڑی کتاب. میں صحابہ کرام کی شان پڑھنے لگا ہوں. جاگنا اللہ واسطے. ایک جملہ پڑھ کے تو کنارے لگتا ہوں. یہ تھا کافر بت پرست. کلمہ حق پڑھنے سے پہلے، صحابی بننے سے پہلے یہ بت پرست تھا. اس نے ایک بت رکھا ہوا تھا. اس کی اولاد اور رشتہ دار کیا کرتے تھے؟ اس بت کی ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے گندگی کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیتے. یہ جا کے وہاں سے اٹھا کے لاتا، اپنے بت کے سامنے معافیاں مانگتا اور کہتا یار مجھے معاف کریں، تو میرا مائی باپ، تو میرا لات، تو میرا منات، تو میرا عزا، تو میری دیوی، تو میرا مجسمہ، یہ میری اولاد، میرے خاندان والے جاہل تجھے سمجھتے ہی نہیں، تو 360 خداؤں کا بھی خدا ہے. تو رکھتا. پھر دوسرے دن پھر کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی، خاندان والے اٹھاتے، وہ بت اٹھا کے گندگی کے نالے میں پھینک آتے. میں وہ پڑھنے لگا ہوں. یقین کرو اس کے بعد ان دیواروں میں بھی صحابہ کرام کی شان بولے گی. سننا ذرا صحابی کا معیار ہوتا کیا ہے. صحابی ذرا لطف لینا ذرا. یہ روز اس کا بت اٹھاتے گندگی کے ڈھیر پر. ایک دن انہوں نے کیا کیا، کتے کی کھال اتار کے وہ اس کے گلے میں لٹکا دی. جب صبح آئی نا اس نے دیکھا، اس نے کہا میرا جو خدا ہے وہ پاکیزہ ہے. یہ دیکھو کافر تھا لیکن اس کے بعد میں جب کلمہ حق پڑھا حیا اسے بھی تھا، کیونکہ عظیم صحابی ہے. تو کافر تو پہلے تو رہے لیکن جب کلمہ حق پڑھا تو اللہ فرماتا ہے کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. تم بھلے جو بھی کر چکے ہو اب راہ حق اختیار کر لو، میں سب کچھ بخش دوں گا. تو اس نے کہا جو کتے والی نجاست بھی اپنے ساتھ مان لے اور گندگی کے ڈھیر پہ سے ملے اور لات اس کی ساتھ کٹی ہوئی ہو،
وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کی لاش گندگی کے ڈھیر سے ملے، مدینہ کی گندگی کے ڈھیر سے، اور لات کٹی ہوئی ہو اور کتے اس کی لات کو کھائیں، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا عظیم صحابی چلتا چلتا بت کو پھینکا وہیں گندگی پہ، اللہ حافظ قرباش آگے سدھا رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں کہتا ہے کلمہ حق پڑھاؤ۔ آگے دیکھنا ذرا دیکھنا، کلمہ حق پڑھاؤ۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، جنگ کا ٹائم ہو گیا، کٹو جی ڈانگا کٹو، چلیے جی چلیے، ماریے کٹیے، بندے جہاد کریے، سمجھائیے لوگوں نے، چلیے چلیے، ڈانگا کٹ لیا، بندے ٹور پہ جناب۔ عمرو بن جمو بھی تیار، اس کا بھائی ساتھ تیار، اس کا جو اس کا ہے اپنا والد عمرو بن جمو کا وہ بھی ساتھ، چار یہ تھے، ایک بھائی، ایک والد اور ایک اس کا جگری یار دوست ہے۔ یہ بھی آپ کو میں تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں یہ دفن کیسے ہوا اور یہ شریعت میں کہاں جائز ہے۔ اچھا صحابہ کی شان پڑھنے لگا ہوں، جاگنا آدھی پڑھ دی ہے۔ جو گندگی کے ڈھیر سے بت ملے اور ٹانگ کتے کھا جائیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رہبر نہیں ہو سکتا، یہ اس نے بتایا۔ آیا نبی پاک صاحب نے کلمہ پڑھا، صحابی بنا، عظیم صحابی، رضی اللہ کا اختیار ملا۔ اب جب یہ عظیم صحابی چلا جنگ میں، سننا ذرا، اس نے ایسے جوہر دکھائے، جنگ میں لڑا، علی مولا کا شاگرد تھا، وفادار تھا، مولا کی محبت میں پھر یہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ لطف لینا، اس کی بیوی جب پیچھے سے جو لوگ بھاگ گئے تھے جنگ سے، مجھے نام تو نہیں پتا کون تھے، لیکن وہ رستے میں ملی اور کہا پلیے لوگ تو کتھے، تیرا تے بھرا مارا گیا، تیرا شوہر مارا گیا، تیرا باپ مارا گیا۔ کہتی ہے لعنت ہو تم بھاگنے والوں پر، مجھے یہ نہ بتاؤ میرا بھائی شوہر مارا گیا، مجھے یہ بتاؤ محمد اور علی کیسے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے۔ اچھا کوئی نہیں گئی، لاشوں پر نہیں گئی، سننا ذرا، لاشوں پر نہیں گئی، سیدھی آئی رحمت اللہ عالمین کے پاس۔ جب نبی پاک کو دیکھا خوش ہو کے، خوشی میں آنسو نکلے، نبی پاک سے کہتی ہے اگر اجازت دیں، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کی لاش اپنے وطن لے جاؤں۔ سید بادشاہ کہیں کھڑے ہو جاگ رہے ہو تو جو ہے ادھر، اگر آپ چاہیں اگر اجازت دیں تو میں اپنے سارے لاشیں اٹھا رہے ہیں، میں اپنے شوہر کی لاش اٹھا لوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر جاتا ہے تو لے جاؤ، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ۔ جب آئے جی رب واحد کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرے سر پہ قرآن ہے، 50 تک صحابہ کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ 50 صحابی مل کے اسے اٹھاتے، اس کا میت نہیں اٹھتا تھا، اس کا میت نہ اٹھا، وہی وہاں پڑا، رو لگا لگا کے لوگ تھک گئے۔ اب لطف لینا، جب نبی پاک کے پاس آئے اور کہتے ہیں نبی پاک ہمیں یہ بتاؤ، صحابی ہے آپ کا، آپ کی محبت میں قتل ہو گیا ہے، ہم اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں وطن لے جائے، اٹھتا نہیں، وجہ بتاؤ کیا ہے، یہ کیا فعل ہے جو اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ نبی پاک تحلل وجہ رسول اللہ، نبی پاک کا چہرہ مسکرایا، نبی پاک فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میرا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو مر جائے میدان نہ چھوڑے۔ ایک صلوات رل کے پڑھو تو چوکھی کر کے پڑھو۔ وار صلوات پڑھو۔ اور نشانی ڈھونڈیں، ہر عزت دار کی عزت واجب ہے اور یہ عدل ہے، جو عزت کے قابل ہو اس کی عزت واجب ہے، اور عزت کا معیار ہی اہل بیت کی محبت ہے۔ نہیں تو صاحب کو ایک اولوں گال بڑھا گیا ہے، ایک کتاب لکھایا ہوگی، تھلے علی بڑی کتاب لکھایا ہوگی، یہ میرے سامنے اس وقت کتاب 72 فرقوں میں رائج العمل حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے المستدرک، امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین۔ اے نا شدہ اللہ نہیں رہا سکتا، ایڈا اکھا نہ یہ حافظ بڑھنا کتنا مشکل ہو سی۔ اس صفحہ نمبر اس کا 295۔ موضوع کون تھا پتہ یاد ہے موضوع کیا تھا؟ شیطان، اللہ تعالی زندگی کرے۔ اب قرآن نے فرمایا 3 آیتیں پڑھ کے یہاں سے میں نے ایک حدیث سنانی، 3 آیتیں ہی ہیں، ہم نے شیطان ڈھونڈا، ایک نہیں جمع تھے، انسانوں میں سے بھی تھے، جنوں میں سے بھی تھے۔ اب یہ نہیں پتا لگا کہ شیطان وہ جمع جو تھے ان کا نظام کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو میں بتاؤں کس راتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ظہور کیسے ہوتا ہے، خروج کیسے ہوتا ہے، قرآن میں سے بتاؤں؟
3 آیتیں پڑھ کے انتہائی خوبصورت گفتگو ہے. اللہ واسطے اگر کوئی سمیٹنے والا ہو تو بڑی بات ہے یہ اگر اکٹھی کر سکو. آؤ میں اب آپ کو شیطان کا قبیلہ، شیطان کا گروہ، شیطان کی ذریت اولاد قرآن میں سے ثابت کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں یہ کہاں سے آتے ہیں. گل ہو رہی ہے پھر بھی نہ سمجھو تو مرضی تمہاری. اچھا جی توجہ رکھنا. شیطان کا قبیلہ پارہ نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 سورہ انعام اور سورہ اعراف تک اللہ فرما رہا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے. مجھے نہیں پتا آپ کون بندہ پہنچے گا میرے ساتھ، میں تو نشانی قرآن پڑھ کے دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ. شیطان صرف ان کے ولی ہوتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جن کے دلوں میں کل ایمان نہیں ہوتا. بندے پورے ہوئے کھلے ہیں چھوڑ دیں وہاں زبردستی پڑھنے دی عادت ہے ماشاءاللہ. اچھا یہاں قبیلہ برحال یہاں پہ کیا ثابت ہوا انہو یراکم ہوا وقبیلہ. شیطان اور اس کا قبیلہ ثابت ہوا. دوسری آیت سننا پارہ نمبر 15 چیپٹر نمبر 18 سورہ الکہف آیت نمبر 50 اور 51 7واں رکوع. اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. جب میں نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شیطان نے اللہ کے امر کا انکار کیا. اب جاگنا ذرا. شیطان نے اللہ کے امر کا انکار کیا. شیطان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر ہو اور اس کے مقابلے میں آئے. جنوں میں سے ہوتا تو پھر تو سورہ جن پڑھ کے ہی کٹا. جو انسانوں والا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نشانیاں ہیں تو دونوں کی ہیں. انسانوں میں سے بھی ہے 112 آیت کے مطابق، جنوں میں سے بھی ہے. اور ہم انسانوں میں رہتے ہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے پہلے ادھر سے ڈھونڈیں وہ کون ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا منکر ہو اسے شیطان کہتے ہیں. آدم کا انکار کر کے بتایا اس نے کہ میں آگے لینا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. تم میرے ولی کو چھوڑ کے، میرے نظام کو چھوڑ کے، مجھے چھوڑ کے، میرے بنائے ہوئے ولی کو چھوڑ کے اس کی اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو. یہاں شیطان کی اولاد ثابت ہوئی، ذریت شامل ہوئی، وہاں قبیلہ. اب اس کا گروہ ذرا پڑھوں پھر بتاؤں یہ آئے کہاں سے ہیں. جلد آئے جی ماشاءاللہ. میں اپنی بیٹی بیچنا چھوٹا گناہ سمجھتا ہوں، قرآن اور خون حسین بیچنا بڑا گناہ سمجھتا ہوں. میں اپنی عبادت کے لیے ممبر پہ آتا ہوں، کوئی میری کمٹمنٹ نہیں. مالک کا اتنا کچھ ترس ہے اس گجر پہ، بڑا کچھ بنایا ہوا ہے مولا کے کرم سے، لیکن آج دن تک شیعوں کو لوٹ کر نہیں، آل محمد کے ذکر کو لوٹ کر نہیں، مولا حسین کی خیرات سے. اگر چاہو تو میں 2 باتیں اور کروں، اگر آپ کا لطف بنے تو آپ کو اور 2 تحفے دوں. اس کی اولاد کو اور اسے ذریت کو تم اپنا ولی بناتے ہو. اور وہاں دوسری آیت میں کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ. شیطان اور اس کا قبیلہ. ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اس کا پورا ایک گروہ بھی ہے. پارہ نمبر 28 چیپٹر 58 سورہ المجادلہ. جے ہن تساں شیطان دی مجلس تے بھی خوش نہ ہو تے پھر بادشاہ ہن تہاڈا اللہ ہی حافظ ہے. تانوں میں تہاڈا دشمن لب کے دیتا ہے تو بچو بھئی اللہ کہہ رہا ہے تہاڈا دشمن تساں اس نال دشمنی کرو. نشانیاں کٹ کے دتیاں نے نہ راضی ہو تو مرضی جے. ہن میں ایک اور تانوں کٹ کے دین لگا تو راضی رہ یا ناراض رہ تے میں پڑھ کے رہنا ہے. جڑے بندے نس کو میں تہاڈے پیچھے جا کے بھی یہ ضرور سنانی. بالکل بات ختم کر دیا میں نے. 295 صفحہ جو بنا دیکھنا چاہے میرے بھائی. قرآن نے وہ کہا اس کا قبیلہ بھی ہے، قرآن نے بتایا اس کی ذریت بھی ہے، قرآن نے بتایا اس کا حزب بھی ہے، پورا گروہ بھی ہے. وہ گروہ کہاں پہ ہے؟ پارہ نمبر 28 چیپٹر 58 سورہ المجادلہ. دوسرا رکوع. اسٹوڈنٹ بھائیو دلیل کی قدر جانو، حق تک پہنچو گے ہمیشہ. ایک ایک بات کا حوالہ دے رہا ہوں. 19 نمبر آیت ہے، آخری رکوع ہے. اللہ فرما رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. جو اللہ کے ذکر سے روکے وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے. اولئک حزب الشیطان. اور جو ذکر سے روکتا ہے وہ سارا شیطان کا گروپ ہوتا ہے. رحمان سب سے پہلے ہے. ہمارے کوئی بھی اہل بیت میں سے اللہ کہلوانے نہیں آیا، سب اس کی توحید منوانے آئے ہیں، اس کے ذکر کو جاری کرنے آئے ہیں. تو
بتائیں تاکہ کلیئر زیادہ سے زیادہ ہمارے 3 منٹ اور ہوں گے، 3 یا 4 منٹ کلوز ہونے لگے. ہاں 3 سے 4 منٹ میں ہمارا کلوز ہونے لگا. صرف ایک ریفرنس اور پیش کرنا ہے اور خوش ہو کے آپ نے بھی سننا ہے. قرآن ہے، قرآن سے باہر ہماری کوئی، میں خاص کر گجر جب کھڑا ہوتا ہوں 14 سالوں میں، قرآن اور حدیث سے باہر بات نہیں کرتا، اور وہ ہوتی ہے جو محبت اور امن سے ہو. کوئی مذہبی FIR اس فقیر پر نہیں ہے. 14 سالوں میں پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہوں، کہیں بینڈ نہیں ہے، بین نہیں ہے، کہیں زبان بندی نہیں ہے. یہ محبت کا معیار ہے اس قوم نے دیا. سنی بات جی، یہ مجلس کا حصہ ہے جی. روٹ 3 منٹ میں کلوز کرتے ہیں جی، سمجھ آئیے 3 منٹ میں روٹ کلوز کرتے ہیں جی. آپ کی بات بجا چلیں یہاں کلوز کرتے ہیں 3 سے 4 منٹ میں. انتظامی امور بھی مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. قبلہ کی بات، حضور کی بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ انتظامی نظام بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کے ٹائم شیڈول کو بھی. جی آخری حوالہ، قرآن نے کہا شیطان اور اس کی اولاد، قرآن نے بتایا شیطان اور اس کا قبیلہ، قرآن نے بتایا شیطان کا پورا گروہ. ہمیں تو نہیں پتا کون ہے، نہ ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ میرے سامنے 72 فرقوں میں رائج العمل کتاب امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین، اس میں بتایا جو دشمن اہل بیت ہے وہ ہی شیطان کا گروہ ہے. مصائب کے 2 جملے اور زحمت تمام. ڈیوٹی پوری ہو گئی. انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کلوز کرنا چاہتا ہوں. دکھ ضرور ہے، آل محمد کسی کا بھی بھائی قتل ہو، کسی کا بھی بیٹا. بیٹھ جاؤ بیٹے، 1 سے 2 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ سارے، 1 سے 2 منٹ میں میری بات گل ختم ہونے لگی. توجہ ذرا، کسی کا بھی بھرا قتل ہوئے، کسی کا بیٹا قتل ہوئے، ہمیشہ دنیا لے بھاج کے آتے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہوئے، چاہے وہ ناگہانی آفت کے ذریعے ہوئے. لوگ پوچھتے ہیں یار کیا بنیا تیرے نال، کیا بنیا تیرے نال، ضرور پوچھتے ہیں. حمایتی لوگ اٹھ گئے، انتظامی امور کے حوالے کرتے ہیں، فلانا بندہ غلط ہے، فلانا بندہ ٹھیک ہے، انہوں انصاف ملے. ٹھیک ہے اپنی جگہ کہو حسین قتل ہویا ہے، اہل بیت قتل ہوئے، ٹھیک ہے یہ کہتے ہو ہمیں کہ ہم روتے ہیں، یہی گل آتی ہے نا. انج کیوں نہیں آدے کیوں جیندے وتیو تسائیں ہو جیا درد بچائے جی میں مسلمانہ سیدانی دے دتے الٹے ہاتھ بدوا ایک موڑ تے ظلم دی حد مک گئی گیا بھین کو وسر بھرائے پیشامی آدن ہک بیتوں او جھڑ پیون دیمان تھیا شام دے ویلے شام چ داخل جدا پور شریف ملادا 5 لاکھ بدماش تے مجمع وچ ساہ رک گیا اون دماغ.